الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، آج کا یہ پروگرام جناب شاداب صاحب کی جانب سے اور ان کے والد محترم جناب باقر صاحب کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ خاندان اشتہاد کی عظیم اور بزرگ ہستیوں کو خراج عقیدت اور ایصال ثواب کرنے کے لیے، یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ یاد کیا جانا چاہیے، کیونکہ یاد وہی ہستیاں کی جاتی ہیں کہ جو اپنے پیچھے اپنی یادوں کا سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی خدمات اور اپنے کردار کے ذریعے سے۔ مولانا کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم مغفور اور حکیم امت مولانا سید ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی صلاحیتیں، ان کا ویژن، ان کی دور اندیشی یقیناً ایک انقلاب برپا کر دینے والی تھی، جو آگے آنے والے انقلاب کو اور آگے آنے والی تبدیلی اور چینج کو پہلے سے ہی سمجھ لیا کرتے تھے اور امت مسلمہ کو آگاہ کرتے تھے۔ ہم اس پروگرام کا آغاز جیسا کہ ہمارے قوم و ملت اور ہمارے مذہبی رجحانات اور رسومات کا طریقہ رہا ہے کہ قرآن پاک کلام ربانی سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا بھی آغاز ہم کلام ربانی یعنی قرآن مجید سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہم قاری ظہور علی صاحب سے ملتجی ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ جناب ظہور علی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه
يسمعون أأتخذوا من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لتغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام برائے ایصال ثواب حکیم امت عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ اور آقائے شریعت عالی جناب مولانا سید قلب عابد صاحب قبلہ کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین وسیع الحسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس سے قبل علماء کرام کی مختصر تقاریر ہوں گی، اور چھوٹے بچے کے جو مصطفیٰ اکبر مہدی اور ان کے برادران رفقا احمد علی مہدی اور محمد علی مہدی یہ آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے، اور پھر عالی جناب مولانا مصطفیٰ وسیع الحسن خان صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ خاندان اجتہاد کا یہ دستور رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گراس روٹ کے اوپر کام کیا ہے، زمین سے جڑ کر کے کام کیا ہے۔ وہ ہمیشہ قوم و ملت کے بیچ میں رہے۔ انہوں نے قومی، ملی، سماجی، سیاسی، معاشی ہر پہلو کے اوپر اپنی قوم و ملت پر نظر رکھی، اور جتنے بھی ایشوز ہوتے تھے ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کام شروع سے عالی جناب غفران مآب صاحب سے لے کر کے اور آج تک خاندان اجتہاد کے علماء ان کاموں کو انجام دیتے رہے۔ دلدار علی غفران مآب صاحب کے بڑے بیٹے سید محمد صاحب جو سلطان العلماء تھے، اس وقت کا دور آصف الدولہ صاحب کا دور تھا، اور آپ جتنے بھی قومی و ملی ڈسپیوٹس ہوتے تھے ان کو سیٹل کرنے
اور جتنے بھی درباری احکام تھے ان سب کو شرعی رخ دینے کی پوری کوشش کرتے تھے اور حتماً اس میں کامیاب ہوتے تھے۔ نواب کے جاؤ جلال اور حشم سے کبھی خاندان اجتہاد کے علماء مروب نہیں ہوئے، اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ نوابین اودھ نے بھی ہمیشہ خاندان اجتہاد کے علماء کی عزت کی، ان کا احترام کیا اور ان کی ہر بات کو تقریباً قبول کرتے تھے۔ وہ ایک الگ میٹر ہے کہ کبھی کبھی ناراضگی سامنے آتی تھی، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا تھا تو نوابین اودھ اپنا تاج تک اٹھا کر کے رکھ دیا کرتے تھے ان علماء کے سامنے۔ خاندان اجتہاد کے علماء نے درسی کام بھی کیا اور زمین لیول پر بھی کام کیا، قوم و ملت سے جڑ کر کے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ جس وقت انگریزوں نے بڑے امام باڑے کو آرمی چھاؤنی بنا لی تھی اور وہاں کے اوپر توپیں دوڑا کرتی تھیں، ٹیلے والی مسجد کو انہوں نے اپنے پوزیشن میں لے لیا تھا، تو واگزار کرانے والے خاندان اجتہاد کے عالم جناب ابراہیم صاحب تھے، جو غفرہ مآب صاحب کے پوتے تھے۔ انہوں نے اپنی حکمت سے، اپنی ایفرٹ سے، اپنے دانش و برہان سے، اپنی پولائٹ باڈی لینگویج اور نرم لہجے سے انگریزوں کو زیر کر دیا تھا، اور انہوں نے ٹیلے والی مسجد کو بھی لیا اور بڑے امام باڑے کو جو چھاؤنی بنا دی گئی تھی جہاں توپیں دوڑتی تھیں امام باڑے کے اندر، اس کو خالی کرا دیا تھا اور ٹیلے والی مسجد کو لے کر کے آپ نے اہل سنت حضرات کے حوالے کر دیا۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد تھی تو لہذا ہم نے واگزار کرائی ہے تو اب ہم لے لیں، نہیں، بہترین مساجد جو شیعوں کی تھیں وہ اہل سنت حضرات کو نماز پڑھنے کے لیے دی گئیں۔ اب یہ اہل سنت حضرات کو سوچنا چاہیے ہے کہ اہل تشیع اور مکتب تشیع کا جو نظریہ ہے وہ عبادت الہی کا ہے کہ جو بھی اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دیتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہم اس کو دے دیا کرتے ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے ہے کہ ہمارا راستہ حق کیا ہے۔ ہم سب کو بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا صراط مستقیم کیا ہے، چاہے وہ اہل سنت برادران ہو، چاہے وہ مکتب تشیع ہو۔ ہم سب سوچیں گے تو سب ایک ہی راستے پر پہنچ جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے ہمارے اہل بیت اطہار اور ہمارے علماء نے ہم کو صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا، سمجھا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے راستے پر ہیں۔ اہل بیت اطہار کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو اللہ سے ہم کو جا کر کنیکٹ کر دیتا ہے۔ بہرحال خاندان اجتہاد کے علماء کی کوششیں، کاوشیں، ایفرٹ سعی بے پناہ ہے، اور قلب عابد صاحب قبلہ کہ جب میرا بچپنا سے تھا، میں چھوٹا تھا، قلب عابد صاحب کا میں نے ایک آخری زمانہ دیکھا ہے۔ میں نے غفران مآب کے امام باڑے میں ان کی وہ مجلس مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اپنے دادا کے ساتھ گیا تھا، جب آپ پڑھ رہے تھے، وہ ان کا ایک جملہ تھا
کہ سفینہ نوح پانی پر چلا اور سفینہ اہل بیت آب رحمت پر چلا ہے۔ یہ ان کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے جو انہوں نے غفران ماب میں مجلس کے دوران عشرہ اولیٰ کی مجالس پڑھتے ہوئے کہا تھا میرے ذہن میں۔ اور وہ نماز جمعہ کا خطبہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے میں انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں اور پھر میں شیعہ ہوں، اس جملے کو بھی میں نے سنا تھا اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری جملہ تھا اور آخری خطبہ تھا۔ یہ ہمارے درمیان حجت الاسلام علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ جو مشہور و معروف خطیب بھی ہیں، عالم ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کے درمیان آواز دوں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور علماء کی خدمت میں، علماء کی بارگاہ میں اہل بیت کے حوالے سے خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو عظیم الشان علماء کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ ایک تعزیتی جلسہ اور اس کے بعد مجلس عزا، اور ابھی آنے والی جو اہم تاریخ 18 ذی الحجہ، انتہائی عظیم الشان تاریخ، انتہائی اہم تاریخ، اور جس کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے، یعنی انتہائی اہم تاریخ ہے، اور ہمارے ہاں عید غدیر کے نام سے مشہور ہے، جسے عید ولایت بھی کہیں۔ الحمدللہ ہم سب کو اس بات کا فخر ہے اور شرف حاصل ہے کہ ہمارے پاس غدیری ولایت ہے اور ہم اس ولایت سے وابستہ ہیں۔ اس غدیر کے سلسلے میں یا ولایت کے سلسلے میں یہ مشہور آیت ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی، جس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پیغمبر نے امام علی کی اپنے بات کے لیے ولایت اور خلافت کا اعلان فرمایا، یعنی پیغمبر کے بعد بلا فصل اگر کوئی جانشین ہے، خلیفہ ہے، تو صرف امام علی ہے۔ اس کا اعلان غدیر قم میں ہوا تھا۔ آیت یہی مشہور تھی، یا ایھا رسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جا چکا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اور پھر یہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کفار کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت یہ مشہور ہے، اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ یہ پیغمبر کا ایک فریضہ تھا، بلغ، تبلیغ کا حکم دیا ہے پیغمبر کو، اور اس جب حکم ہوا ہے تو پیغمبر نے ولایت امام علی کو پہنچایا ہے، اور جس وقت ولایت امام علی کو پہنچایا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر امام علی کو اٹھایا تھا اور یہ جملہ کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، تو پھر ایک جملہ بھی فرمایا تھا، الا فلیبلغ شاہد الغائب، جو لوگ بھی موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو بعد والے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، یعنی اس ولایت امام علی جس کے اوپر دین کی تکمیل ہے، یعنی جہاں سے مکمل دین ہے، اس ولایت کے پہنچانے کا فریضہ پیغمبر نے دوسروں کے ذمے کیا ہے، اور پھر یہ کام پیغمبر نے کیا ہے، اور اس پیغام کو پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین پہنچاتے رہے۔ سب سے پہلے جس نے اس اللہ کے حکم پر اور اس تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے اور اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، اور جس چیز کے اوپر دین مکمل ہوا ہے وہ ولایت اسے پہنچایا ہے، ان میں پہلے خود پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے بعد اہل بیت ہیں۔ لیکن جب اہل بیت
کہ اور ہمارے درمیان اصلاح کی مصلحت کی بنیاد پر حجاب آ گیا اور پردہ آ گیا اور ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے، جس کو ہم لوگ غیبت کا زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ فریضہ دین پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا، ولایت پہنچانے کا دنیا تک خود اہل بیت نے فریضہ انجام دیا، اور جب اہل بیت سامنے نہیں تھے تو اس فریضے کو غیبت کے زمانے میں جن لوگوں نے انجام دیا ہے صحیح طریقے پر، وہ ہمارے علماء ہیں۔ علماء کا مطلب یہ ہے، صاحبان علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریضہ یعنی جو غدیر میں عائد ہوا تھا، آج اگر ہم تک وہ غدیری فریضہ مکمل ہوا ہے، یا یہ کہا جائے وہ صحیح غدیری پیغام پہنچا ہے، صحیح غدیری ولایت پہنچی ہے، آج اگر ہم لوگ ولایت سے آشنا ہیں تو اس ولایت کو پہنچانے میں، اس غیبت کے زمانے میں اگر کسی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ ہمارے علماء دین ہیں۔ یعنی علماء نے اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں، علماء نے اس سلسلے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس میں سختیاں برداشت کی ہیں۔ آج ہم تک اگر ولایت پہنچی ہے تو ان لوگوں کا احسان ہے، اور یہی قربانیاں ہی تھیں کہ آج ہم شان سے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہی قربانیاں تھیں کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ غدیر کی ولایت حق ہے۔ درمیان سے اگر ہم غیبت کے زمانے میں علماء کو ہٹا دیں تو پھر ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ولایت اصلی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ حقیقی مولا کسے کہتے ہیں۔ یعنی صحیح ولایت اگر ہمیں ملی ہے تو علماء کے صدقے میں ملی ہے، صحیح دین ملا ہے تو علماء کے صدقے میں ملا ہے۔ یعنی علماء ہی تھے جنہوں نے ہمیں دین بتایا، علماء ہی تھے جنہوں نے ہمیں پیغام دین پہنچایا، علماء ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ولایت سے آشنا کیا۔ لہٰذا پہلی چیز یقین رہے کہ بغیر علماء کے کوئی ولایت کا صحیح تصور نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح ولایت میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ قرآن کریم میں دو طرح کی ولایتوں کا تذکرہ ہے، یہ بھی آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہمارے پاس ولایت ہے۔ قرآن میں کہا دو طرح کی ولایت ہیں، ایک اللہ کی ولایت ہے جو امیر المومنین کی شکل میں امیر المومنین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی ہم امام علی کی ولایت سے اس اللہ کی ولایت کو پہچانیں، یعنی گویا اللہ کی ولایت کا ایک سلسلہ ہے جو امام علی کی ولایت پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ لیکن اس ولایت کے مقابلے میں ایک اور ولایت ہے جس کو قرآن نے طاغوت کی ولایت کہا، ایک شیطانی ولایت کہا، اور یہ ہر زمانے میں دونوں ولایتیں رہتی ہیں، دونوں ولایتیں ہر زمانے میں دونوں ولایتیں ہیں تو دونوں طرح کے مولا ہر زمانے میں، ایک صحیح مولا ہے، غلط مولا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے دو ولایتیں ہیں، ایک صحیح مولا ہے، غلط مولا ہے، صحیح مولا صرف اللہ ہے، اور اس اللہ کی ولایت تک پہنچنے کے لیے جنہیں اللہ نے مولا بنایا ان میں پیغمبر ہیں امام علی اور پھر 12 امام ہیں، یعنی یہ لوگ ہمیں اللہ کی ولایت سے آشنا کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن نے خود کہا ہے کچھ طاغوت ہیں، کچھ شیطان ہیں، کچھ اللہ کے مقابلے میں جو مولا ہیں۔ تو اتنا تو ثابت ہے کہ دو مولا دنیا میں، جب دو مولا ہیں تو مولا کے ماننے والے کو مولائی کہتے ہیں، تو جس مولا کو جو مانتا ہوگا اس کا مولائی قرار پائے گا، جو الہی ولایت کو مانے گا، اس سلسلہ ولایت کا اقرار کرے گا، اس سلسلے کی ولایت کو ماننے والا ہوگا، وہ اس سلسلے کا مولائی کہلائے گا، اور جو اس سے ہٹ کر کسی اور کی ولایت کو مانے گا وہ شیطانی ولایت کا تابع ہو، انہیں شیطان کا مولائی کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سی ولایت ہے، ہم اگر مولائی ہیں تو آیا الہی ولایت ہے، اور وہ الہی ولایت آسان نہیں ہے۔ خود غدیر کا اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ولایت انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اللہ کی ولایت انتہائی اہم ہے، اور پھر غدیر میں اگر امام علی کو مولا معین کیا گیا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس ولایت کو آسان نہ سمجھو، اور امام علی کو مولا بنا کر دنیا تک پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ والی ولایت کو پہچاننا ہے تو جب تک لائق افراد اور صحیح افراد کا انتخاب نہ کر لو اللہ کی ولایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ قابل غور چیز ہے کہ یعنی غدیر کا مطلب ہے کہ ہمیں صحیح افراد کا انتخاب، صحیح فرد تک پہنچنا، صحیح لوگوں تک پہنچنا، امام علی کو معین کرنے کے لیے، امام علی کا اعلان کرنے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام اس بات کی دلیل تھی کہ اس سلسلہ ولایت تک پہنچنے یا الہی نظام ولایت کو سمجھنے کے لیے کسی لائق فرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لائق فرد نہ ہو اور آدمی اس کو اہمیت نہ دے اور صحیح طور پر پہچان نہ پائے کہ ہمیں کون صحیح جگہ تک پہنچانے والا ہے، وہیں سے انسان بھٹکتا ہے۔ آج دنیا میں اختلافات، دنیا میں اسلام کے سلسلے میں غلط فکروں کا آنا، اور حتیٰ یہ کہیں کہ معاویہ اور یزید جیسے افراد کا دائرہ اسلام میں آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا نے یہ نہیں پہچانا کہ ہمیں صحیح راستے تک پہنچانے والا کون ہے۔ یہی ایک غلطی ہوئی تھی کہ صحیح راستے تک پہنچانے والا کون ہے۔
اگر صحیح راستے تک پہنچانے والے کو پہچانا ہوتا تو پھر صحیح بات ہمیں معلوم ہوتی، صحیح دین ہمیں معلوم ہوتا، صحیح شریعت ہمیں معلوم ہوتی، اور جب صحیح دین و شریعت معلوم ہوتی پھر ہم صحیح افراد کو پہچان لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ دنیا اگر صحیح لوگوں کو پہچان نہ پائی، غلط لوگوں کے دروازے تک پہنچ گئی، امام علی کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب تک یہ نہ پہچان پائی کہ ہمیں کون صحیح راستے تک لے جا رہا ہے۔ تو یہ غدیر کا ایک بہت بڑا درس، غدیر کا ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ حق سے ہمیں جوڑنے والا کون ہے، حق تک پہنچانے والا کون ہے، کون ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ جب یہ خدا اور ہمارے درمیان کون رابطہ ہے یہ طے کرنا ہوگا تو اس کے لیے اہل بیت ہے، اس کے لیے امام علی ہے، اس کے لیے امام حسن ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے اور خدا کے درمیان اہل بیت کا وسیلہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں جب ہم امام کو نہ پہچان پا رہے ہیں اور ہماری رسائی امام تک نہ ہو تو اس غیبت کے زمانے میں ہمارے اور امام کے درمیان کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے امام علی کا پہچاننا ضروری ہے اور نہیں پہچانا تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، تو غیبت کے زمانے میں بھی ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ کون ہے جو ہمیں علماء سے، ہمیں امام سے آشنا کر رہا اور امام تک پہنچا رہا ہے۔ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی غیبت کے زمانے میں جو لوگ ہمیں امام سے وابستہ کر رہے ہیں، امام تک پہنچا رہے ہیں اور امام سے ہم کو آشنا کر رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ جو لوگ غیبت کے زمانے میں ہمارے اور امام کے درمیان رابطہ بنے ہیں، یہی ہمارے علماء ہیں، یہی ہمارے فقہا ہیں، یہی ہمارے مجتہد ہیں، یہی صاحبان علم ہیں۔ تو جو ابتدا میں کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں فقاہت ہے، علماء کا سلسلہ ہے اور خادمان دین کا سلسلہ ہے، انہوں نے وہی فریضہ انجام دیا ہے جس فریضے کو پیغمبر نے انجام دیا تھا، پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین نے انجام دیا ہے، اور ائمہ معصومین کے بعد یہ علماء ہر دور میں اور ہر جگہ انجام دیتے رہے۔ جن دو علماء کے اصالہ ثواب کے مجلس سے اگر واقعی طور پر ہم اپنے دین کو دیکھیں، دین کا جو مشن ایک بہت بڑا مشن تھا کہ دنیا تک صحیح بات پہنچے، صحیح پیغام پہنچے، دنیا گمراہی سے محفوظ ہو جائے، دنیا ضلالت سے محفوظ ہو جائے، دنیا نجات پا جائے، یہ کام اہل بیت نے کیا۔ اور اسی لیے ولایت غدیر بھی دنیا میں آئی تھی کہ دنیا کو ہدایت کا راستہ مل جائے اور نجات حاصل کر لے۔ اور اس ہدایت و نجات کے لیے جو جو کام سماج کے لیے ضروری تھے وہ اہل بیت نے بتائے ہیں، اور اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے علماء نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور اس راستے کو بتانے کے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ اور جن چیزوں کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے ان میں سے ایک اہم چیز، آج غدیر کے بعد کربلا تک بھی بات آتی ہے، ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کے سلسلے میں بھی اگر آپ غور کیجئے، امام حسین کی 2 زیارتیں، ابھی عید قربان گزری ہے، عید قربان میں بھی اگر آپ نے امام حسین کی مخصوص زیارت پڑھی ہو، اس مخصوص زیارت میں ایک جملہ ہے، اور یہی جملہ امام حسین کی زیارت 40 میں بھی ہے۔ ان 2 زیارتوں میں ایک مشترک جملہ یہ ہے کہ بذل مہجتہ فیکا لیستنقذا عبادکا من الجہالت و حیرت الضلالہ، یعنی امام حسین جو اسی غدیری ولایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں، یعنی وہی غدیری ولایت جو امام علی تک پہنچی ہے، امام علی کے بعد امام حسن تک پہنچی، امام حسن کے بعد امام حسین تک پہنچی، یعنی غدیری مولا امام حسین ہے۔ امام حسین کا ایک فریضہ یہ زیارت بیان کرے کہ امام حسین نے جو کام کیے ہیں، ایک کام امام حسین نے یہ کیا ہے کربلا میں قربانی دے کر کہ لوگوں کو گمراہی اور جہالت سے نجات دی۔ یہ امام حسین کی زیارت میں جملہ ہے، زیارت عید قربان میں بھی یہی جملہ ہے، عید کی زیارت میں بھی یہی جملہ ہے، اور یہی جملہ آپ کو 40 کی زیارت میں ملتا ہے۔ جب امام حسین کے لیے جملہ ہے، گویا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت 12 اماموں میں سب سے بڑی قربانی امام حسین نے دی ہے۔ امام حسین نے قربانی کس لیے دی ہے؟ یہ زیارت بتا رہی 2 چیزوں کے لیے، لوگوں کو ضلالت سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو جہالت سے بچانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ اس ولایت غدیر اور صحیح ولایت کا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہو اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ چونکہ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں ائمہ معصومین کے بعد غیبت کے زمانے میں علماء نے یہی فریضہ انجام دیا ہے کہ دنیا سے ضلالت و گمراہی کے خاتمے کی بھی کوشش کی ہے، جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر جن 2 علماء کے اصالہ ثواب کی مجلس سے ان کی زندگی کو دیکھیے،
لکھنؤ میں تو سب ہی ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے، بہرحال مرحوم قلب عابد صاحب کو تو شاید بہت سے بچوں نے نہ دیکھا ہو، یقیناً نہیں دیکھا ہے، لیکن بزرگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر تھیں، ضلالت و گمراہی سے نجات دینا اور جہالت سے نجات دینا، یہ پورا خاندان مکمل، اور بالخصوص یہ دو شخصیتیں انہوں نے ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے ملک میں ضلالت و گمراہی سے بھی لوگوں کو بچانا چاہا ہے اور جہالت سے بچانا چاہا۔ اور شاید امام حسین کے لیے جملہ اس بات کا پیغام تھا کہ ترقی، کامیابی، آگے بڑھنے کا بہت بڑا راز ان دو چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس سماج میں ضلالت و گمراہی پائی جاتی ہے، جس سماج و معاشرے میں جہالت پائی جاتی ہے، وہ سماج و معاشرہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، ترقی نہیں کر پاتا۔ آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو ہر ایک کو اپنا مشن بنانا ہوگا کہ کم از کم ہم لوگوں کے درمیان نہ تو گمراہی ہو نہ جہالت ہو۔ البتہ یہ بھی کہنے کا کہ گمراہی بھی جہالت کا نتیجہ ہوتی ہے، جہالت ختم ہوگی خود بخود گمراہی ختم ہونے شروع ہو جائے گی۔ لہذا یہ معمولی نہ سمجھیں اور یہ خالی یوں ہی نام آ گیا اور تذکرہ ہو گیا، نہیں، بلکہ ہم اپنے کو اگر شیعہ سمجھتے ہیں تو ہم سب اپنا مشن بنا لیں کہ ہم کم از کم اپنے درمیان سے جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ ہمارے درمیان جہالت نہیں ہوگی۔ ہم چونکہ ایسے در سے وابستہ ہیں جس کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ ہم شان سے تو کہتے ہیں سب سے بڑے عالم امام علی تھے، ہم شان سے کہتے ہیں سب سے بڑے عالم امام صادق تھے، تو جس گھرانے سے ہماری نسبت ہے، اگر سب سے بڑے عالم تھے تو ہم لوگوں کو ادھر نسبت دیتے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ پھر ہم سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہ ہونے پائے، ہم سے نہ کوئی صاحب علم نہ ہونے پائے۔ یہی ان علماء کا ایک پیغام بھی تھا۔ بہرحال اس پیغام کو بہت حد تک پہنچایا ہے، اور قلب صادق صاحب کی زندگی چونکہ ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 2 ہی سال کا تقریباً عرصہ ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے انہوں نے اس ملک میں اور بالخصوص اس شہر میں کس حد تک جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر ایک شخص نے اتنے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے، واقعاً اگر ہم سب جتنا انہوں نے اکیلے کر دیا ہے، ہم سب اس کے 5% بھی کر دیں، لکھنؤ میں بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ یعنی جتنا انہوں نے اکیلے کیا ہے، اگر اس کے 5% ہم سب اپنے اپنے طور پر یہ کام کر دیں، یقیناً اس لیے کہ زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، عملی میدان میں آ کر کرنا اور ہوتا ہے۔ مرحوم قلب صادق صاحب کا معاملہ ہو، مرحوم قلب عابد صاحب کا معاملہ ہو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پر خدمتیں انجام دیں، اور یقیناً آج ہمارے اوپر ایسے علماء کا احسان ہے۔ علماء کے احسان کو سمجھیں تب معلوم ہوگا اہل بیت کا احسان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بلا تشبیہ بغیر اہل بیت کو سمجھے ہوئے اگر ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یقین رکھیے کہ غیبت میں علماء کی عظمت کو سمجھے بغیر اہل بیت کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے در کے غلاموں کے غلام ہیں، جب ان کی احترام اور عظمت ہوگی تب ہمیں معلوم ہوگا اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ بھی ایک چیز ہے کہ احترام ہونا چاہیے، اور یہ صاحب علم ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ صاحبان علم کا آدمی احترام کرتا ہے۔ یہ علماء کے سلسلے میں جسارتیں اور بد زبانی اور بد کلامی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی خود جہالت و گمراہی کا شکار ہے۔ جو جہالت و گمراہی کا شکار ہوگا اس کی زبان پر برے الفاظ آئیں گے۔ لہذا ایسے علماء ہمارے سامنے رہے ہیں، غیبت کے زمانے سے آج تک سلسلہ ہے، اور جب تک مصلحت خدا ہوگی، غیبت کا پردہ جب تک رہے گا، انشاءاللہ اس طرح کے علماء اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں گے، سماج سے جہالت اور غربت اور ضلالت و گمراہی کے خاتمے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ان کا کام اگر کوشش کرنا ہے تو ہم سب کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے سماج سے جہالت کو بھی ختم کریں، ضلالت و گمراہی کو بھی ختم کریں، اور غربت کو بھی ختم کریں۔ انشاءاللہ ہم اسی ملک میں، اس شہر میں اور دنیا میں اپنی پہچان اس عنوان سے بنا لیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے، ہم سے آگے کوئی نہیں۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ دعا یہ کریں کہ خدایا ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس راہ میں محنت کر سکیں، کوشش کر سکیں، اور جو ہم کوشش کریں اس کوشش کو اللہ ثمر آور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات ابھی علی جناب مولانا سید حسنان باقر صاحب قبلہ آپ کے روبرو تھے اور ایک بہترین تقریر ولایت کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ یقیناً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق جو رسول کریم کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن پر ہم دھیان نہیں دیتے، وہ اپنی جگہ کے اوپر بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں۔
مثلاً امیر المومنین کا لقب کسی امام نے اپنے لیے مخصوص نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات کے مرتبے کو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز، ولایت امیر المومنین ایک جرم تھی ایک زمانے میں کہ جب فقط نام علی لیا جاتا تھا تو اس کے قتل کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور وہ مومنین، وہ چاہنے والے، وہ ہمارے علماء اور وہ دوستداران علی اور وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین والے حسین و مولا کائنات کے اوپر قربان کر کے اس دین کو، اس دولت شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ یقیناً جہالت ایک مرض ہے، اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں پر تمام قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے درمیان سے جہالت کو ختم کر دیں تو بھی تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے جو کام ایجوکیشن کے اوپر کیا، اپنے کو انہوں نے سماجی زندگی سے ایک طریقے سے کاٹ لیا تھا، اور انہوں نے ایک نسل تیار کی کہ جس کا ذہن ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے ایجوکیشن کی طرف۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ینگ بلڈز کے جو نوجوان گرلز اینڈ بوائز ہیں وہ اپنے آرگنائزیشنز بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کربلا میں، یہاں غار والی کربلا جسے آپ کہتے ہیں، وہاں 2 جمعوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر نوجوانوں کے گروپس آتے ہیں اور وہ غدیر کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، شربت کی سبیل لگاتے ہیں، کوئز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کوشچنز پوچھتے ہیں جو بھی مومنین آتے ہیں، گرلز بوائز جو آتے ہیں، مرد بوڑھے جوان، اور ان کو کچھ نہ کچھ انعام سے نوازتے ہیں۔ یہ بیداری دین کی طرف ہمارے علماء کی دین ہے، علماء حقہ کی دین ہے۔ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے درمیان علماء حقہ کون ہے، علماء حق کون ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں پہچانے تو ہو سکتا ہے کہ امام باطل کو ہم اپنا امام حق سمجھ لیں۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا، بس آخری بات، کہ لوگ 2 راہوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا راستہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند آباد۔ جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب وسیل حسن خان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آبادات باواز بلند صلوات۔ 2 راہوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کا راستہ ہے۔ امام علی نے فرمایا کہ those ways are not with me، یہ راستے میرے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بیچ میں لائن ڈرا کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اعتدال کا راستہ علی کا راستہ ہے۔ غدیر خم میں خالی جو آگے اور پیچھے ہٹ جانے والی بات پڑھی جاتی ہے اور زور زور سے نعرہ لگتا ہے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بیک کیا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا جو آگے لایا جائے، انتظار کیا جائے؟ یعنی کہ ایک سینٹر پوائنٹ کے اوپر جمع کر دیا جائے، کیونکہ دین اسلام دین اعتدال ہے۔ دین اعتدال کہاں کے اوپر ہے؟ ولایت علی کے اوپر مرکوز ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے پاس ولایت نہیں ہوگی تب تک ہم قلعہ توحید میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ کام نعرے سے نہیں ہوگا، وہ کام علی کو پہچاننے سے ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ جناب ایک مشہور و معروف عالم دین کے بیٹے سید محمد معین عابدی صاحب کہ جن کا بہت بڑا کام ہے اس شہر لکھنؤ میں اور ہندوستان میں، ان کے ماشاءاللہ سے بیٹے جناب محمد ابو الفضل صاحب بھی ایک بہت بڑے عالم، ایک اچھے عالم ہیں۔ اپنے کردار کی کشش سے یہ نوجوانوں کو کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ہم درخواست کریں گے جناب مولانا محمد ابو الفضل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور علماء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام من وقر عالما وقر ربه. ایک درود پڑھیے اور محمد و آل محمد. چونکہ حسنین امو نے غدیر کے سلسلے سے گفتگو کی تھی تو ایک روایت غدیر کے سلسلے سے آپ لوگ بھی سن لیے تاکہ انشاءاللہ ہم سب اس ثواب میں اور اس دن کے جو ثواب ہے اس میں شریک رہیں. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے. سیام یوم غدیر خم یعدل سیام عمر الدنیا. یعنی یہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم لوگوں کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ ہم روز غدیر میں روزہ رکھیں. اب دیکھیں روزہ رکھنے کے ثواب کیا ہیں. کہا دنیا کی کیا عمر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ کہا روز غدیر کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ کہا دنیا کے عمر کا اسے ثواب ملے گا. یعنی اگر اس کی حیات دنیا کے عمر کے برابر ہو اور وہ ہر روز روزہ رکھے کہ یہ بھی ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اگر غدیر خم میں کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس نے گویا دنیا کے حیات دنیا کے دنوں کے برابر اس نے روزہ رکھا ہے. اور آگے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ 100 حج مقبول 100 عمرے مقبول. یعنی انسان حج کرتا ہے اس کے بعد ہے ہی مستقل یہ دعا کرتا ہے کہ یہ حج قبول ہو جائے یہ حج قبول ہو جائے. لیکن 100 حج مقبول اور 100 عمرے مقبول کا ثواب ہے اگر کسی نے روز غدیر روزہ رکھا. ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. آپ لوگ کے سامنے زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے, بس 3 باتیں صغرا کبرا نتیجے, اس کے بعد بہرحال علماء حضرات موجود ہیں, انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے, ہم سب انشاءاللہ فائدے اٹھائیں گے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. روایتوں میں بعض وقت ایک ایسی تعبیرات نظر آتی ہیں کہ جہاں انسان ایک دم سے ہو سکتا ہے کہ وہ حیرت کرے کہ یہ تعبیر کیوں استعمال کی گئی ہے اس روایت میں. لیکن ہمارے اور آپ کو اس منزلت اور اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے بعض وقت کچھ تعبیرات روایات میں پیش ہوتی ہیں. بہرحال جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے کہ اللہ ملائکہ یحبطو, حبوط کرتے ہیں شب جمعہ زیارت امام حسین کے لیے. بہرحال یہ تعبیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ فضیلت اور مقام و منزلت امام حسین کی بتانا چاہ رہی ہے یہ روایت. اس دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اصل یہ دنیا بنی کیوں ہے؟ ہم اور آپ خلق ہوئے کیوں ہیں؟ ہم اور آپ خلق ہوئے تاکہ اپنے رب کو پہچانیں, رب کی معرفت حاصل کریں, رب کے سامنے خضوع و خشوع کریں. صحیح ہے. اب آپ دیکھیے عالم دین کی فضیلت. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من وقر عالما, اگر کوئی انسان کسی عالم دین کے وقار افزائی اس کے احترام میں سہیم ہوگا, اس کا احترام کرے گا, اس کا عزت سے نام لے گا, اس کے نام کو یاد رکھنے میں شریک رہے گا, جیسے ہم اور آپ جنہی نے کیا ہے اور جو لوگ اس محفل میں شریک ہوئے ہیں. من وقر عالما, تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے, یہ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کہا وقر ربہ, اگر کسی عالم دین کا احترام کسی نے کیا, وقار افزائی کی, اس نے گویا اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کیا.
اور عالم دین کی بے احترامی یا عالم دین کی کفران نعمت. ایک عالم نعمت ہے، جیسے کہ ابھی سے پہلے بھی آپ سنا، ایک عالم دین ایک نعمت ہوتا ہے ایک سماج کے لیے. اگر کفران نعمت کیا، کفران نعمت کا کیا مطلب ہے؟ کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم دین نے ایک ذمہ داری اٹھا کر اپنے قوم سے الگ ہو کر اپنی جوانی کو، کیا ہمیں دل نہیں چاہتا ہے ہم لگژری گاڑیوں میں گھومیں؟ کیا کسی عالم دین کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں بنگلہ بنائے؟ ہم ابھی جو عالم دین بنتا ہے وہ 10 سال 15 سال کے بعد عالم، اس سے پہلے تو جوان ہے نا، وہ اپنی جوانی کو اپنے علاقے، رشتہ دار، اپنے دوست یار، اپنے بھائی بہن، کبھی کبھی شادی و موت میں نہیں پہنچ پاتا، وہ الگ ہو کے جا کے علم دین حاصل کرتا ہے تاکہ وہ سماج میں آ کے سماج کو ہدایت پہنچائے. اب یہ عالم دین جب پلٹتا ہے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی طرف، اب اس سماج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ متوجہ رہیں اس عالم دین کی طرف. اگر متوجہ نہیں رہیں گے، صرف سائن کروانے کے لیے حد تک کے محدود کریں گے کہ نجفی ہاؤس کا ہے سائن کر دیے مولانا صاحب، یہاں کا ہے سائن کر دیے، یہ درخواست ہے، صرف اس حد تک کہ اگر محدود کر دیا تو یعنی ہم نے کفران نعمت کی. ورنہ یہ عالم دین کا کام یہ ہے کہ ہدایت دے. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اہل بیت کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے، ہر ایسپیکٹ سے ہدایت دیں. یہ عالم دین بھی اسی علم کا حامل ہے. تو اس سماج، اس معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عالم دین کے پاس آئیں، اپنے علمی، سماجی، گھریلو، فیملی ایشوز، روایات اور تعلیم اہل بیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرائیں. اگر نہیں کرایا تو کفران نعمت ہے، اور اگر کفران نعمت ہے تو روایت سنیے، شہید دستغیب آپ لوگوں نے سنا ہوگا، روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر عالم دین کی کفران نعمت، اگر کسی انسان یا کوئی معاشرہ مبتلا ہوا تو روایت کے جملے کے پروردگار 3 عذاب ان قوم، ان معاشرے، ان گروہ پر نازل کر دے گا. پہلا کیا کہا؟ پہلی چیز ہے کہ ان کے مال سے برکت ختم کر دے گا. مال بہت ہوگا لیکن کبھی توفیق نہیں ملے گی اس مال سے حقیقی گھر بنا سکیں اور سجا سکیں. دنیا میں اپنا گھر تو سجا لیں گے بظاہر، لیکن جو حقیقی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کبھی سوار نہیں سکیں گے، یہ توفیق ہی نہیں ملے گی، مال سے برکت ختم ہو جائے گی. دوسرا جو عذاب ہے، ایک ظالم سلطان کو ان کے اوپر حاوی کر دے گا. تیسرا جو نتیجہ ہے کہ وہ بے ایمان اس دنیا سے جائیں گے. بہت سخت ہے، بے ایمان اس دنیا سے جائیں گے اگر کسی عالم دین اور علماء کی اگر کفران نعمت ہم کریں. بہرحال یہ دوسرے کیا کہتے ہیں نکتہ ہوا. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ چونکہ موضوع علماء اور 2 بھائی جو عالم تھے ان کا تھا، تو یہ بھی آپ سن لیے. میں نے کلب عابد صاحب کا تو دور نہیں دیکھا ہے لیکن کلب صادق صاحب کا دور دیکھا ہے، اور جہاں اپنے بزرگوں سے سنا ہے. بس ایک جملے میں شاید ہم کہہ سکیں کہ کلب عابد صاحب کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ وقف کو کیسے بچایا جائے، اور کلب صادق صاحب کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ وقف کو بچانے کے بعد وقف کو کیسے یوز کیا جائے. وقف بچا لیا لیکن اب اس کو کیسے یوز کریں، یہ ان 2 عالم دین کی سیرت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور ایک آخری، چونکہ بہرحال کبھی موقع نہیں ہے مرحوم کے بیٹے سے ملاقات ہو، تو آج ایک اپیل سمجھیے اور ایک درخواست سمجھیے کہ ایک عالم دین کی حیات جو ہوتی ہے وہ 3 لحاظ سے دیکھی جاتی ہے. ایک سماجی اس کے کام ہیں، مسجد بنائے، مدرسے بنایا، اسکول بنایا، سماجی جو اس کے خدمات ہیں. تبلیغی جو اس کے کارنامے ہیں تو وہ نسلوں میں نظر آئیں گے کہ جب وہ نسل ان ہدایات جو عالم دین نے دی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس عالم دین کو ثواب ملے گا. ایک ہے علمی اور تحقیقی.
یعنی ایک عالم دین کی علمی حیثیت کیا ہے؟ یہ علمی حیثیت تبھی باقی رہے گی جب مجامع علمی میں، علمی نشستوں میں ان باتوں کی گفتگو ہو اور ان باتوں پر ریسرچ ہو. یہ ایک علمی حیات ہوتی ہے اس عالم دین کی. تو میری درخواست یہ ہے کہ بہرحال کوئی ایسا موقع فراہم ہو یا کوئی ایسا برنامہ ہو یا اس ٹائپ کا کوئی پروگرام ہو کہ علمی لحاظ سے مخصوصاً مرحوم کلب صادق صاحب کو دیکھا جائے اور اس ایسپیکٹ کے لحاظ سے مطالعہ اور اسٹڈی کیا جائے کہ علمی لحاظ سے ان کے نظریات، چونکہ وہ ایک آخری سمجھ لی عالم دین تھے کہ جو حوض ہندوستان کے نمائندگی کر رہے تھے. تو یہ گویا ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے حوض لکھنؤ کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ دیکھنا چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے ہے. ہم سب کو پروردگار انشاءاللہ توفیق عنایت دے کہ ہم لوگ تعالیم اہل بیت پر عمل کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. اور پروردگار سے آخر میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کے اعمال سے انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام راضی ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عالی جناب مولانا محمد ابو الفضل صاحب قبلہ آپ کے سامنے ایک بہترین تقریر فرما رہے تھے. برادران عزیز، علماء یہاں موجود ہیں، مجلس کے وقت قریب ہے، بالکل زیادہ وقت آپ کے بیچ ہم کو نہیں رہنا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمارے علماء صاحب حکمت ہوتے ہیں اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں. جس وقت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بہت جسم کے حاوی تھے، بہت لئیم شئیم تھے، بازو بہت بھرے ہوئے تھے. نے کہا کہ میرا چچا صاحب ایمان، کامل الایمان اور صاحب بصیرت تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بصیرت ایک ورثے میں ملتی ہے ہمارے ائمہ کو، اور ائمہ کے ذریعے سے جو بصیرت کا پانی بہتا ہے وہ معصوم گھرانوں سے ہوتا ہوا علماء تک پہنچتا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں خاندان اشتہاد کے ایک عظیم عالم کا عرض کرنا ہے مختصر سا. بس پھر میں آپ کی خدمت میں حکیم امت کے بیٹے مولانا سید کلب ستہ نوری صاحب کو دعوت دوں گا. سید سلطان العلماء، سید محمد سلطان العلماء، آپ نصر الدین حیدر کے زمانے میں بھی تھے. ہم لوگوں میں آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ بہت سی چیزیں خود بخود ہم کریٹ کرتے ہیں. اسلام میں کسی بھی انسان کو، حتیٰ کہ رسول کریم کو بھی اپنی جانب سے کسی چیز کو کریٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دیا ہے کہ رسول خود اپنی جانب سے کچھ کریٹ کر لے نہ. لیکن ہم لوگوں کے یہاں آج بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، کچھ ایسا نیا کرو کہ جو سب سے الگ ہو. نہیں، جو ہم کو جو حکم دیا جا رہا ہے ہم وہی نہیں کر رہے ہیں تو نیا کیوں کریں؟ نیا کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن اپنی طرف ڈائیورٹ کریں، مجمع بڑھائیں، لوگ ہم کو دیکھیں، ہم کو سمجھیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کا جو محنت ہے، آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ، یہ سب برباد ہو جاتا ہے، اجر نہیں ملتا. سلطان العلماء کے زمانے میں بھی بادشاہ نصیر الدین سے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی 21 رمضان المبارک کا تابوت اٹھتا ہے، تو جب تابوت اٹھتا ہے تو امام کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوتی؟ امام کی نماز جنازہ ہونی چاہیے. یہ عالی جناب مولانا دلدار علی غفرہ مآب صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تھے. بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. جب جنازہ اٹھ رہا ہے، تابوت اٹھ رہا ہے، تو پہلے نماز جنازہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر تابوت اٹھے. بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا، اعلان کر دیا گیا کہ 21 رمضان کی صبح کو سب سے پہلے نماز جنازہ ہوگی اور اس کے بعد پھر تابوت اٹھے گا. اب سارا مجمع جمع تھا کیونکہ بالکل ایک نیا اکرنس تھا، ایک نیا ایونٹ تھا کہ آج مولا کائنات کی نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے اور ہم سب کے سب شریک ہوں گے اس پہ. اور اس میں سلطان العلماء کو پڑھانا تھی نماز. کہا دیا گیا تھا کہ آپ کو یہاں نماز پڑھانا. ظاہر بات ہے بادشاہ کا ذہن بھی تھوڑا سا ہمیشہ تھوڑا سا ہاٹ رہتا ہے کہ وہ نفی کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن خاندان اجتہاد کے علماء کا یہ دستور رہا ہے کہ چاہے کوئی
مزاج کو گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، جو شریعت کا مزاج ہوتا ہے اسی کو پہنچاتے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو سلطان العلماء کو بلایا گیا کہ چلیے سرکار، سب جماعت لگ چکی ہے اور بادشاہ بھی جو ہے وہ صف اول میں کھڑے ہوئے۔ اب سلطان العلماء امامہ سر پر رکھے ہوئے، ردا دوش پر ڈالے ہوئے، ایک مرتبہ صفیں جو تھیں وہ پھٹ رہی تھیں، اور سلطان العلماء آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے گئے، تابوت رکھا ہوا تھا، سامنے کھڑے ہوئے، چند دقیقہ انہوں نے توقف کیا، اور بادشاہ جسٹ ان کے پیچھے تھے۔ نصیر الدین حیدر جن کی شاہ کالج والی کربلا ہے، پیچھے تھے۔ تم کیسی بات کرتے ہو؟ معصوم کی نماز جنازہ تو معصوم ہی پڑھا سکتا ہے، غیر معصوم کیسے پڑھائے گا؟ ہم تو غیر معصوم ہیں، اس لیے ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ سب خاموش ہو گئے۔ دیکھیں، اسے کہتے ہیں بصیرت، کہ بالکل ایمرجنسی میں فیصلہ لینا ہے۔ بہرحال ہمارے درمیان عالی جناب مولانا سید کلب سبطین نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جو حکیم امت عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ، جو اس قوم و ملت کے ہر دل عزیز تھے، ہم ان کو دعوت سخن دے رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور والد مرحوم کا ایک اصول جو تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت جو تھی وہ اتنی بھاری بھرکم شخصیت تھی کہ وہ اپنے ہر اصول کو منوا لیا کرتی تھی، لیکن ان کے بعد جہاں اور کمیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں ایک کمی اور یہ بھی نظر آتی ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو مولانا تشریف فرما ہے۔ ابھی ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب نے ذکر کیا سلطان العلماء کا، کہ نماز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مراجع کرام کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں تو ہم ان رسومات میں پڑے جا رہے ہیں کہ جن کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اگر ہم مراجع کرام کے دامن سے وابستہ ہوں اور ان کے علم سے فیض حاصل کریں تو یہ رسمیں جو ہیں نئی نئی جو ایجاد ہو رہی ہیں، ان کا ایجاد ہونا ممکن نہیں۔ آج میں کلپ دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، حیدرآباد میں، جو دکن میں حیدرآباد، آپ نے دیکھی ہوگی میرے خیال سے کلپ، آج ہی آئی ہے۔ اس میں باقاعدہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بارات نکالی جا رہی ہے، اور کوئی معظمہ، غالباً وہ پالکی میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فینس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کو اٹھا کر لوگ لے جا رہے ہیں، اور آگے آگے ان کے ایک وہ صاحب چل رہے ہیں کہ جو اپنے کو اخباری بڑے شان سے کہتے ہیں اور اپنے اخباری ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تو عجیب منظر لگ رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہمارا تماشا بن رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر دوسری قومیں ہنستی ہیں۔ اگر کیا یہ شریعت میں کی روح سے درست ہوتا تو کیا حضرت دلدار علی غفران مآب اس کی اجازت نہ دیتے؟ اگر یہ شریعت کی روح سے درست ہوتا تو اس لکھنؤ میں ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک خطبہ، ایک سے ایک مجتہد، خود ناصر الملت، نجم الملت، مولانا کلب عابد صاحب مرحوم، ان سب نے تو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ کیسی کیسی رسمیں ہو رہی ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر۔
کہ آپ دیکھیے گا خود آپ کو تعجب ہوگا، اور آپ کی اگر دینی غیرت موجود ہے تو آپ کی دینی غیرت کو ٹھیس پہنچے گی کہ باقاعدہ شہزادی کی بارات نکالی جا رہی، اور بارات بھی اس اسٹائل سے نکالی جا رہی جیسے ہندوستان میں نکالی جاتی۔ تو یہ ایک پورا گروہ موجود ہے کہ جو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو ہم کو بیکار کی فضول کی رسومات میں الجھائے ہوئے ہیں، اور جو تعلیمات اہل بیت ہیں اور تعلیمات آل محمد ہیں ان کی بات نہیں ہوتی، فضول کی رسومات ان کی بات ہوتی۔ تو ہم کو علماء حق کے دامن سے رجوع ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ جو مراجع کرام ہیں، حضرت آیت اللہ سستانی، حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان سب کے فتاویٰ پر عمل کرنا چاہیے ہے۔ اور یہ جو اخباری ایجنٹ ہیں اور جو اس طرح کے فضول کی باتوں میں قوم کو مبتلا کیے ہوئے ہیں اور دوسری کمیونٹیز ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ آج ہی میں نے کلپ دیکھی تھی تو میں نے سوچا تھا میں اس پر ضرور کچھ الفاظ کہوں گا، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک مولانا کلب عابد صاحب مرحوم، عجیب ایک بات ہے کہ کچھ شخصیتیں اپنے زمانے میں تو بڑی شہرت رکھتی ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے نئی نسل ان کو یاد نہیں رکھتی۔ کلب عابد صاحب انتہائی بردبار شخصیت، انتہائی ذہین شخصیت، انتہائی دور اندیش شخصیت، انتہائی انسان شناس شخصیت، انتہائی سمجھدار شخصیت، اور جو انہوں نے لیڈرشپ کی ہے، جو انہوں نے قیادت کی ہے، پوری زندگی ان کی گزر گئی، آخری سانس تک انہوں نے اپنی عزت کو بھی باقی رکھا، اپنے وقار کو بھی باقی رکھا۔ اتنی سمجھداری ان میں تھی، اتنی بردباری ان میں تھی، اتنی ذہانت اور دور اندیشی ان میں تھی۔ اور دوسرے والد مرحوم کی شخصیت، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے ان کا غم منایا جا رہا ہے۔ بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ علماء کا کام صرف نماز پڑھا دینا ہے، علماء کا کام صرف نکاح پڑھ دینا ہے، علماء کا کام صرف استخارہ دیکھ دینا ہے۔ لیکن والد مرحوم نے اس مینٹلٹی کو بدل دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے جو خابہ پہنے ہوئے ہے اور جو آڑی ٹوپی لگائے ہوئے ہے، وہ اٹھا اور اس نے پوری قوم میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے منظم ارادہ کیا اور ایک چٹان کی طرح جم گیا اور پوری قوم میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں، ان کے خلاف مجلسیں بھی پڑھی گئیں، ان کے خلاف اخبارات کے صفحات سیاہ بھی کیے گئے، لیکن کبھی انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، کبھی کوئی ری ایکشن نہیں اس کا پیش کیا، بلکہ اپنے مشن میں لگے رہے، اپنے کام میں لگے رہے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ان کی شخصیت سے کتنا فیض قوم حاصل کر رہی ہے۔ ہزاروں ڈاکٹرز نکل گئے پڑھ کے، ہزاروں انجینئرز پڑھ کے نکل گئے، کتنے MBAs کر کے لوگ نکل گئے۔ تو ایک انسان اگر ٹھان لے اور ایک انسان اگر اپنے مشن میں جنون کی حد تک لگ جائے اور کسی کو کوئی جواب نہ دے، لوگوں کی بات ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کامیابی اس کے دامن کو نہ چھونے۔ بس ان کا ایک جملہ جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد انفارمیشن، مجلس کا پہلا مقصد انفارمیشن، یعنی ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، ابھی 3 دن پہلے ان کا فون آیا تھا، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میری نظر میں تو جتنا مواد آپ کی مجلسوں میں ہوتا ہے اس وقت کوئی اور ایسا ذاکر و خطیب نہیں ہے جو اتنا مواد دیتا ہو۔ ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو طویل عمر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو ایک انفارمیشن یعنی ہماری معلومات میں اضافہ ہو،
ہم فضائل اہل بیت اور ارشادات اہل بیت اور احادیث اہل بیت سے آشنا ہو، اور دوسرا ریفارمیشن، انفارمیشن اور ریفارمیشن، یعنی فقط ہم سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کا عکس ہمارے کردار میں دکھائی دے، ہمارا کردار چینج ہو، ہمارے کردار میں تبدیلی آئے۔ اور فقط اسلام کا مطلب نماز پڑھ لینا نہیں ہے، اسلام کا مقصد فقط روزے پر روزے رکھ لینا نہیں ہے، فقط حج کر لینا نہیں ہے، بلکہ مظلوموں کی مدد کرنا اسلام ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا اسلام ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کے پڑوس میں آپ کا کوئی مومن یا کوئی مومن نہ ہو، کوئی انسان بھوکا ہو اور آپ نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر ڈاکٹر علی شریعتی کی نظر میں یہ نمازیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، بلکہ ان کا جملہ تو بڑا سخت ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا۔ تو فقط نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یتیموں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ امداد امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کورونا پینڈیمک کے دور میں کیسی خدمت کی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کس طریقے سے خدمت، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے ان کی پوری ٹیم نے کس طریقے سے خدمت کی ہے، تو ہندوؤں نے بھی ان کو سراہا، سنیوں نے بھی ان کو سراہا، شیعوں نے بھی ان کو سراہا۔ تو اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو سب اس کو سراہتے ہیں، پھر فرقہ بندی کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ڈھہ جاتی ہیں۔ تو بس انشاءاللہ ہم سب کو اسلام کے اصل میسج اور پیغام کو سمجھنا ہے، اور خدمت، اخلاق اور رواداری، ایثار اور سادگی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بس میں مولانا کو مدعو کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ سب مستفید ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بچے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد مولانا وسیع الحسن خان صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ سید حسن اصغر رضوی ابن سید کرار حسین رضوی کی ایک مجلس سال ثواب بتاریخ 25 جولائی بروز یکشنبہ یعنی اتوار کے دن جامع مسجد تحسین گنج لکھنؤ میں اول نماز مغربین ہوگی۔ بعدہ مجلس کو علی جناب مولانا سید محمد حسنین باقری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ اب میں درخواست کروں گا مصطفیٰ اکبر مہدی اور ان کے برادران رفقا احمد علی مہدی اور محمد علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر کلام کو پیش فرمائیں، اور بعدہ مولانا وسیع الحسن خان صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرات، میں آج آپ کے سامنے شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ اور آقا حسین علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ صلوات۔ آؤ سلام کرے اس آستانے کو، آؤ سلام کرے اس آستانے کو جس نے حسین دیا پال کر زمانے کو۔ عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سائے رحمت ہے فاطمہ، قرآن پنج تن کی صورت ہے فاطمہ، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، مریم کا بھلا فاطمہ سے کیا مقابلہ، مریم کا بھلا فاطمہ سے کیا مقابلہ،
मरियम तो आबिदा है, इबादत है फातिमा। सलवात। नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मशक्क़त में फातिमा ने पढ़ी, जगा के अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी, गले लगा के जहर को जो मुज्तबा ने पढ़ी। जो चाहते हैं अज़मत नमाज की देखे, जो चाहते हैं अज़मत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो आखिरी सजदा देखें। खत्म है फसल कमा, बोल रही है ज़ैनब। खत्म है फसल कमा, थक गई सबकी ज़बान, बोल रही है ज़ैनब। थक गई सबकी ज़बान, बोल रही है ज़ैनब। चुन रहा है अदबे नहज बलागा अल्फाज, चुन रहा है अदबे नहज बलागा अल्फाज, अपने बाबा की ज़बान, बोल रही है ज़ैनब। अपने बाबा की ज़बान, बोल रही है ज़ैनब। ए यज़ीद से बड़ी, इससे बड़ी, ए यज़ीद से बड़ी हार तेरी क्या होगी, वो तेरा घर है जहाँ, बोल रही है ज़ैनब। वो तेरा घर है जहाँ, बोल रही है ज़ैनब। खत्म है फसल कमा। नान सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, कायद मिल्लत आले जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला सफ़र पर हैं। उनके बड़े बेटे कल्ब आबिद तशरीफ़ लाए हैं। हम लोग उनका भी इस्तक़बाल करते हैं और इसी के साथ हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना वसीउल हसन ख़ान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ, रौनक अफ़रोज़ मिंबर हों और बारगाह इस्मत में एक बेहतरीन गुफ्तगू जो आप फरमाते हैं उससे हम इस्तिफ़ादा करें। आपसे इल्तिमास है आप तशरीफ़ लाएँ।
فاتحہ. ٹھیک. میں نے بیانات کم سنے، مائک پر توجہ زیادہ تھی، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مائک صحیح نہ لگا ہے یا حال کی خرابی ہے، کیا ہے. میرے خیال میں آپ لوگ بھی بہت صاف آواز نہیں سن پا رہے تھے، ہے نا. تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی ہے کہ جب آواز سمجھ میں نہیں آئے گی تو آدمی کا بیٹھنے میں دل نہیں لگے یا جلدی اترے. یہ ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ تقریباً 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا آگے ہو، اس سے پہلے نہ جانے یہ بیچارے مومنین یہ جو کب سے بیٹھے ہیں. تو کون الکلام مطابقا لمقتضی الحال، بلاغت اسی کا نام ہے. تو بہت لمبی چوڑی مجلس اب نہیں ہوگی، یہ طے ہو گیا. اور اگر اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اور گڑبڑ پیدا ہو جائے، تو میری یوں ہی پھٹا باس ہے، کچھ سمجھ لے گا. تو طے یہ کیا، کتاب جو لے کے آئے تو اس کو ہم نے بند کر دیا، پیچھے رکھ دیا. اسی لیے تو سمجھ میں آئے گا نہیں، پیچھے رکھ دیا ہے. اب جو اللہ توفیق دے. صلوات پڑھیے، شروع کرتا ہوں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس بیچ یہ ٹیسٹ ہوا کہ ان تینوں میں صحیح کون ہے، تو تھوڑا سا ان سے تجربہ ہوا تھا، تو بیچ والا جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے اس کو نیچے کر دیا ہے. بیچ اب کچھ بہتر ہوا ہے نا. صلوات بر محمد. موت سب کو آنی ہے. بقول مولانا ابن حسن صاحب نونہروی علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ ہے اسی پر، موت سب کو آنی ہے چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو. تو مرنا سب کو ہے، کب موت آئے گی یہ بھی پتہ نہیں ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا، اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج. بھائی زیادہ ٹھیک نہ کرو بھائی، ہلکا ہی رکھیے، بڑھائیے مت. ہاں پہلے صحیح تھا، بڑھاؤ مت، کم کرو اس کو کم کرو. صلوات بر محمد. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ.
چاہے جہاں آواز کا ہلکا ہونا بہتر ہے ٹیکا کرنے سے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھ کو جب ضرورت محسوس ہوگی کچھ بڑھانے کی تو میں یا تو اپنے کو آگے کر لوں گا یا اپنا ویلوم بڑھا. تھوڑا سا اور کم کیجئے، ساتھی نہ کرے. صلوات بر محمد. تو اینما تکونوا یدرککم الموت. کہہ رہے ہیں کم کر دو یار، تم سن نہیں رہے ہو. پہلے جتنے پہ تھا اتنے پہ رہنے دیجیے آپ. ہاں بس بڑھایا آپ نے، پہلے تو ٹھیک تھا. صلوات بر محمد و آل. تو اینما تکونوا یدرککم الموت، چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں نہ رہو. تو مرنا سب کو ہے، کب موت آئے گی یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا سب کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آنا آنا پائی پائی کا ہم کو حساب دینا ہے. تو اگر یہ یقین ہے کہ تم کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو قرآن کہہ رہا بھیا اگر اس بات کا احساس ہے کہ خدا کے پاس بھی جانا ہے تو کیا کرو گے؟ ابھی سے اپنے کو ٹھیک کرو. من کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو اب اگر تم کو یہ احساس ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو بھیا ڈھنگ کا کام کرو، نیک کام کیجئے، صالح عمل بجا لائیے. لیکن مسئلہ صالح عمل بجا لانے کا بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ عمل دیکھیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمل تو صالح ہے، عمل تو بڑھیا ہے، عمل تو ٹھیک ہے، اس میں بھی شرک ہے. صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ مولانا حسنین صاحب، وہ جو ہم نے اس دن آپ کو 5000 روپے دیے تھے فلاں غریب کو دینے، پہنچا دیا آپ نے؟ کسی غریب کی مدد کرنا یہ تو بہت صالح عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس وقت ممبر سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں پوچھا بھائی آپ نے؟ کہ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی ہم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو اب یہ کون سے غریبوں کے ہے تو عمل ٹھیک، لیکن پبلک کو سنانے کے لیے، پبلک کی واہ واہ کے لیے، تو اس میں خدا کہاں رہ گیا؟ اس لیے اب تاکید ہو رہی ہے کہ عمل صالح تو کرو، لیکن وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل مت کرو. صلوات بر محمد، شریک مت کرو. اور ایک بات بتائیں آپ کو، میں بہت لمبی چوڑی نہیں کروں گا، دو عالموں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اسی کے ذیل میں کچھ باتیں گزارش کر کے اور ممبر سے اتر آنا چاہتا ہوں. دیکھیے گڑبڑ کہاں ہوتی ہے، یہ ہم نے ممبر سے کیوں کہا؟ دے دیا آپ نے نا، کیوں کہا؟ کہ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے خدا کیا فرماتا ہے. ہمیں بلا وجہ تم اس جھنجٹ میں پڑے ہو. شور مچانے کا کام تو میرا ہے، اڑانے کا کام تو میرا ہے. کیوں دعائے کمیل نہیں پڑھتے؟ ہم تمہارا عیب بھی چھپاتے ہیں اور جو بھلائیاں نہیں ہوتی اس کو بھی مشہور کر دیتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ کم من قبیح سترتہ، پالنے والے کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتہ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں اہل مستحق نہیں ہوں، تو نے مشہور کر رکھا ہے دونوں بندوں کے در. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ خود. گڑبڑ کہاں ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام کرتے نہیں،
اللہ کے کام میں دخل دینے لگتے ہیں. صلوات در محمد. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خصال شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ میں ایک روایت ہے، پوری نہیں پڑھوں گا، جو ضرورت بھر ہے اتنی ہی کروں گا. پیغمبر ہیں، کوئی نبی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے صبح جب آپ اٹھیے گا 5 کام کرنا ہے. کتنا؟ 5. دوسرے والے سے ہم کو کام ہے، پہلا والا اس کی وجہ سے پڑھا جائے گا، بقیہ 3 کبھی. صبح اٹھے، حکم کیا تھا؟ 5 کام آپ کو کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ جو چیز گھر سے نکلتے ہی دکھائی دے اس کو کھا جانا. اس کے بعد دوسری چیز جو نظر آئے اس کو دفنا دینا. تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کرنا. چوتھی چیز کو پناہ دے دینا. 5ویں کو مایوس مت کرنا. صبح اچھا نبی کا خواب تو نہیں ہوتا نا، حکم الہی ہے. جناب اسماعیل نے یہی تو کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا کر. تو نبی کا خواب، بولیے، خواب نہیں ہے، وہ امر الہی ہے، حکم خدا ہے. صبح نکلے، پہلا کام کیا تھا بیٹا؟ جو چیز ملے اس کو کھا جائیے گا. نکلتے ہی جانتے ہیں کیا دکھائی دیا گیا؟ بڑا سا کالا پہاڑ. یا علی مدد. یہ پہاڑ کیسے کھا لیں گے؟ کھا سکتا ہے کوئی آدمی؟ یار پتہ نہیں خواب کیا ہے، کیسے پہاڑ کیسے کھا لے گا آدمی. تو سوچ کے رک سکتے تھے، کہاں ہم اتنا سا تو منہ بنایا ہے اللہ میاں نے، پہاڑ کیسے کھا جائیں گے. ایک قصہ اور سنایا آپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ یونس بھائی. پتہ ہے زلیخا نے کتنے تالوں کے اندر بند کیا تھا یوسف کو؟ 7 تالوں کے بیچ. جبریل آ گئے، کہنے لگے یوسف کیا خیال ہے؟ میں اپنے مفہوم اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ دیکھو طرف کتاب کے کا ترجمہ کرنے چلیں گے تو پھر عوام کو بھی لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی یوسف؟ اللہ خیال کیا یار، ہم گناہ تھوڑی کریں گے. کہا تو بھاگو. تو کہاں بھاگے؟ تالا بند ہے، 7 دروازے ہیں. ابے تم بھاگو تو. اب حضرت یوسف دوڑے، تالا نہیں کھلا. دروازے کے پاس پہنچ گئے، تالا نہیں کھلا. جب ہاتھ لگایا 1 2 نکل گئے. کچھ سمجھ میں آیا، خدا سمجھانا چاہتا ہے ہمیں دوڑو تو دوڑو، ہم تالا نہ کھولیں تب کہو. آپ بیٹھے ہوئے کیا کریں صاحب، تالا بنتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. صلوات در محمد. دوڑو تو، بھاگو تو. تو اب انہوں نے دیکھا صاحب کالا پہاڑ. اللہ میاں نے کہا کیسے کھا جائیں گے؟ کہا آپ کی ذمہ داری نتیجے کی نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. آپ بڑھیے، اتنا سا منہ ہے، پہاڑ اندر جائے گا نہیں. کہہ تو سکتے ہیں آپ کہ ہم نے پالنے والے تیرے حکم پر عمل کیا، میں گیا، میں اتنا پہاڑ نہیں کھا سکتا تھا. تکلیف مالا یطاق کرتا نہیں خدا. لہذا وہ یہ سوچ کے بڑھے. جیسے ہی بڑھنے لگے پہاڑ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا. قریب پہنچے اور چھوٹا ہو گیا. ہاتھ بڑھایا، لقمہ بن گیا. کیا ذائقہ ہے صاحب، مزہ آ گیا. پہلا کام ہو گیا. 2 دوسرا کیا کرنا تھا؟ دفن کر دیجئے. بڑی سی لگن ہے صاحب، اس میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی، کروڑوں کا مال. مثلا حکم خدا کیا؟ دفنا دینا. انہوں نے گڑھا کھودا، اس کو دفن کر دیا. آگے بڑھے مگر معاملہ پیسے کا ہے نا. موڑ کے دیکھا وہ پھر ابھر آئی تھی. پھر خود ہی جواب دیا کہ ہم کو 1 بار کا آرڈر تھا، ہم نے کر دیا، وہ نکلے جائے جو. آگے بڑھ گئے. تیسرا کام کیا، چوتھا کام کیا، 5واں کام کیا. رات کو پھر سوئے.
پھر خواب دیکھا ہاں آپ نے عمل تو کر لیا، مطلب سمجھے آپ؟ صلوات بر محمد و آل کام تو کر لیا آپ نے، مطلب سمجھے؟ کہنا کہ یہ سب تمثیلی باتیں تھیں، سیمبولک چیزیں تھیں، علامتی۔ وہ جو تم نے دیکھا کیا پہاڑ، وہ پہاڑ تمثیل تھا تمہارے غصے کا۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہی ہے، لیکن اگر غصے کو ضبط کر لے جائے، پی جائے، تو ذائقہ ویسا ہی مزیدار ہے جیسے وہ پہاڑ لقمہ بن گیا تھا۔ دوسری چیز جو تم نے دیکھا، ہیرے جواہرات، مال دولت دفنا دیا تم نے، وہ پھر ابھر آیا۔ وہ کیا ہے جانتے ہو؟ کاہے کی تمثیل؟ کہ وہ ہے تمہاری نیکیاں۔ نیکی کر کے دفنانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہے نیکی کو چھپانا، اپنے ذمے رکھا ہے اس کو مشہور کرنا۔ اپنا کام چھوڑ کے جب ہم خدا کے کام میں لگ جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ صلوات بر محمد۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کام کرو خدا کے لیے۔ قلب صادق صاحب کا انتقال کب ہوا تھا بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا ڈیٹ تھی سر؟ 25 نومبر۔ لاک ڈاؤن کے بعد کے حالات ہیں نا، لاک ڈاؤن کے بعد کے ہی تو حالات ہیں۔ یہ بہت آسانی سے، بہت آسان نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود یہ اتنا مجمع دکھائی دیا آپ کو۔ اور کسی جنازے میں ادھر قلب صادق کلیابی صاحب قبلہ کی چھوڑی آپ 84 والی، اس کے بعد کسی جنازے میں اتنا مجمع دکھائی دیا آپ کو؟ بولیے کیوں؟ وجہ، سبب کیا؟ جب تک زندہ تھے وہ ہر آدمی ان کا مداح تھا؟ صحیح بتائیے گا۔ ہم تو 77 سے ہیں، جس زمانے میں آپ کے والد مرحوم نے نماز کی کیسٹ نکالی تھی، یہ 80s کی بات ہے، اس وقت سے لکھنؤ کے حالات میں جانتا ہوں۔ لیکن مجمع دیکھیے، لگتا ہے کوئی ان کا مخالف ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ وجہ یہی ہے، ہم لوگوں کا بچپنا تھا۔ مدرسۃ الواعظین میں ایک میٹنگ ہوئی تھی علماء کی، اور اس میں بڑی بڑی شخصیتیں غلام عسکری صاحب مرحوم پر حملہ آور تھی۔ اس میں سے کچھ لوگ ہیں، تقی الحیدری صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، اور ہنگامہ شروع ہوا۔ معافی مانگیے، بڑے بھائی جو چاہیے لکھ دیجئے۔ اب بڑے بھائی کا نام نہیں لوں گا میں۔ بڑے بھائی جو چاہیے لکھ دیجئے، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کیا؟ جو چاہیے لکھ دیجئے بڑے بھائی، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کیا؟ وہ جتنا الزام لگتا رہا اتنا جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ لکھیے معافی نامہ، میں دستخط کرتا ہوں۔ لکھا گیا، انہوں نے لکھ دیا، معافی نامہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں جو ان کے اپنے یہ کیا کیا؟ میں یار اس جھگڑے میں پڑنا ہے کہ کام کرنا ہے؟ تو جن کی نظر میں وہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی شخصیت کے چکر میں نہیں رہتے، وہ یہ دیکھتے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہوتا رہا ہنگامہ، لیکن آج اگر وہ جھگڑے میں پڑتے، یونٹی کا وجود نہ ہو پاتا۔ اگر وہ جو ہے وہ اختلافات میں پڑتے، جوابات کے چکر میں پڑتے، تو پھر یہ اتنی چیزیں آج اس میں نہ ہوتی۔ قصہ سناؤں آپ کو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب تک اگر کوئی بدنام بھی کرتا ہے نا، تو جب تک خدا تمہاری بدنامی کے دھبے کو دھو نہیں دے گا، دفن نہیں ہونے دے گا۔ صلوات۔ بس آخری بات سن لیجئے اور ختم دعا۔ ایسے ہی ایک بزرگ عالم تھے، نام تھا ان کا آغا سید مہدی قوام۔ کیا نام تھا؟ سید مہدی قوام۔ سنیں گے آپ کتنا بڑا دھبا لگا ان کے اوپر۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں۔ خدا ان کے اپنے شاگرد ہیں، سید مہدی قوام کے اپنے شاگرد ہیں۔
کہنے لگے میں نے ایک دن رات میں دیکھا اپنے استاد کو، اس کو بہت تیزی سے نہیں کہہ سکتا میں، عورتیں بھی سن رہی، میں نے اپنے استاد کو دیکھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ یا ہوٹل، آگے آگے جناب، پیچھے پیچھے خاتون۔ اب کچھ بچا ہے؟ اس سے زیادہ ممبر کی اہانت نہیں ہو سکتی نا، اس سے زیادہ کچھ بچا ہے؟ شاگرد ہے، رات کے 12 بجے، او ہو ہمیں چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے تاکہ سڑنے نہ پائے، یہاں تو نمک ہی سڑ گیا ہے۔ میں صاحب ایسا بدظن ہوا اپنے استاد سے کہ میں نے ان کی کلاس میں درس میں جانا چھوڑ دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ درس میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن خود ہی احساس ہوا یار کچھ بھی ہو اپنا حساب وہ دیں گے، پڑھاتے بڑھیا ہے، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ تو جیسے آپ کھمبے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں نا، ویسے ہی کہنے لگے وہ کھمبا تھا، جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور اتفاق سے آغا قوام نے اس دن، جانتے ہیں درس کا موضوع، اخلاق کا درس دیتے تھے، موضوع کیا تھا؟ صلوات بر محمد بدگمانی۔ اب میں ٹیک لگایا ایسے ہی بیٹھا ہوں استاد کا، آج کا موضوع کیا معلوم ہے؟ بدزنی، بدگمانی۔ اب وہ جیسی جیسی مثالیں بیان کرتے جا رہے ہیں، اور میں اپنے جی حضور بدگمانی نہیں ہے، میں نے خود سے دیکھا ہے آپ کو، ان آنکھوں نے دیکھا ہے آپ کو وہاں جاتے ہوئے چاول والی گلی میں، بدگمانی تھوڑی ہے۔ بات ختم ہو گئی، مگر درس میں جاتے رہے۔ ایک دن خبر آئی کہ انتقال ہو گیا۔ اتنا بڑا مومن مقدس آدمی، کتنی بڑی بدنامی لگی ہے، اپنا شاگرد بدزن ہو گیا ہے۔ لیکن خدا کا کیا کہنا ہے؟ جب تک یہ بدنامی کا داغ دھو نہیں دوں گا، دفن نہیں ہونے دوں گا۔ صلوات اس کے لیے آؤ تو وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، خدا کی عبادت اس کے لیے مخلص ہو جاؤ، وہ تمہاری آبرو بچائے گا، وہ تمہاری عزت بچائے گا۔ پبلک کو چیخنے دو۔ سنا ہے آپ کو؟ ایک اور سنیے پھر اس کو واپس آتا ہوں۔ 8ویں امام، امام رضا سلام اللہ علیہ، امام کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھا گفتگو کر رہا، تب تک خادم نے آگے کہا کہ وہ مولا کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ سنیے بہت مزیدار ہے، جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا، ان کے لیے کافی تقویت کا سبب ہے۔ دنیا گالی بکری بکنے دو، تم چپ رہو، اپنا کام کرتے رہو۔ امام نے کہا بلا لو۔ جو آدمی پہلے سے بیٹھا تھا، حضرت نے اس سے کہا کہ تم یا اندر کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ اندر چلا گیا، 10 لوگ آئے۔ یہ 10 لوگ جانتے ہیں کائے کے لیے آئے تھے؟ اسی آدمی کی شکایت کرنے کے لیے۔ اب امام سے ایک آدمی جو وہی کمرے میں آئے، 10 لوگ ایک ساتھ اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ وہ آدمی، اس کی حالت خراب۔ 10 آدمی جب مولا سے کہیں گے تو کوئی بھی ہوگا مانے گا، سمجھ گئے آپ؟ خیر وہ لوگ اپنا بیان کر کے وہ یہ گئے، وہ یہ ہے، اسی کا چلے گئے۔ جب چلے گئے تو امام نے کہا نکل آؤ، گئے وہ لوگ، وہ نکل آیا۔ اب وہ کانپ رہا ہے، مولا کیا ہے؟ جب تمہارا امام تم سے راضی ہے تو لوگوں کو چیخنے دو۔ صلوات بر محمد۔ تو جہاں علم ہوتا ہے نا، وہاں یہ اعتقاد ہوتا ہے۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، قلب صادق صاحب نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ مجھ کو کون کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے آپ۔ مر گئے، بات وہاں چلی تھی نا، آغا سید مہدی قوام۔ ایک دن خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوچا، یہی شاگرد مولوی صاحب کہ ہمیں کچھ بھی ہو، استاد تھے، اپنا حساب اپنا دیں گے، ہم کو شاگرد کی حیثیت سے جنازے میں جانا چاہیے۔ یہ جنازے میں چلے گئے۔ اکثر آپ لوگ بھی جنازوں میں گئے ہوں گے، شرکت کیے کبھی، تو معلوم ہوا جنازے میں چلے تو جب چلے تھے تو ان کے ساتھ تھے، پھر یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ بغل میں آ گئے۔
ایسا ہوتا ہے نا. تو اب وہ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں, تب تک جو ہے وہ اچانک کوئی ان کے دوسرے شاگرد جو بدزن شاگرد تھے ان کے بغل میں دوسرے مولوی صاحب آ گئے. سامنے تابوت جا رہا ہے ایسے ہی. ارے کیا چیز تھا بھائی یہ آدمی, واہ اللہ غریق رحمت کرے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کیا چیز ہے, تمہیں کیا پتا. انہوں نے کہا یار ابھی تو بہت دور ہے قبرستان, کہو تو ان کا ایک قصہ سناؤں جو میرے اوپر بیتی ہے تاکہ راستہ بھی کٹ جائے. کہا سنائیے. اب سنیے آپ یہ کہاں سے بدزن ہوئے تھے. صلوات بر محمد و آل. کہنے لگے ایک زمان تھا تہران میں عشرہ ہو رہا تھا, جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت, ایام فاطمیہ کا آخری مجلس تھی, 10ویں مجلس ختم ہو گئی تو انجمن والے آئے, چائے وائے پلایا. اچھا حضور خدا حافظ, وہ ایک موٹا لفافہ دیا, اچھا حضور خدا حافظ خدا حافظ. یہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے پاس کار تھی, اتنے بڑے ذاکر کے پاس کار نہیں تھی. ابھی خرچہ سمجھ میں آئے گا تو کہاں سے گاڑی خریدے گا آدمی. تو انہوں نے مجھ کو بلایا, دوسرا جو بیان کر رہا ہے, اے ادھر آؤ جی تمہارے پاس کار ہے. کہا جی کار ہے. کہا چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں, آج پیسہ ملا ہے. ایک بات بتائیں, جو اندر سے مومن ہوتے ہیں نا وہ دکھاوا کم کرتے ہیں, اوپر ہنستے کھیلتے رہتے ہیں, اندر سے ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہم نے مذاق میں کہا کہ حضور آپ کی مستی میں بھی ثواب ہے. کہا لاؤ گاڑی, چلو آج تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. کہنے لگا میں گاڑی لے آیا, میں خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا, اگلی سیٹ پہ بغل پہ استاد کو بیٹھا لیا. جی کہاں چلنا ہے؟ کہا وہیں چلو. سمجھ گئے نا, وہیں چلو. جی وہاں تو تم سے کہا آج پیسہ ملا, چلو مستی کر کے آتے ہیں. کہنے صاحب اتنا روب استاد کا تھا کہ میں چل پڑا اور وہاں پہنچ گیا. کہ روکو گاڑی, گاڑی روک دی. وہ لڑکی سامنے دکھ رہی, کہاں کا اس کو بلا لاؤ. میں نے جی کہ جتنا تم سے کہتے اتنا کرو. کہنے صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں اترا گیا, میں نے کہا مولانا صاحب بلا رہے ہیں. وہ صاحب بلا تکلف آئی, اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا. غور کر رہے ہیں آپ کیا سمجھ کے آئیے. ادھر نہیں, ادھر آؤ سامنے. اگلی سیٹ کے پاس بلایا. کہا بیٹا یہ پگڑی دیکھ رہی ہو میری؟ ہاں. کیا رنگ ہے؟ کالی. کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں سید ہوں. سید کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. وہ لفافہ جو ابھی عشرے کا ملا ہے نا, ابھی نکالا. کا بیٹا یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ ایک جگہ جناب فاطمہ ہی کے نام کا عشرہ چل رہا تھا, قوم نے چندہ کر کے مجھ کو بحیثیت ذاکر کے دیا ہے. یہ میرا پیسہ نہیں, جناب فاطمہ کا پیسہ, ان کے نام پر. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے, ضرورت پڑے گی مجھ کو فون کر کے مانگ لینا, لیکن جناب فاطمہ کا واسطہ یہ گناہ چھوڑ دو. وہ پورا لفافہ جو عشرے میں ابھی ملا تھا دے دیا, چلے آئے, بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد, اب یہ تو ہو گیا, ابھی اپنا قصہ خود سناتے. کچھ دنوں کے بعد یہ گئے زیارت کے لیے عراق. تو کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں امیر المومنین کے روضے پر تھا, زیارت شروع کی تھی, تب تک احساس ہوا بغل میں کوئی آدمی ہے. تو میں نے زیارت بند کر دی کہ پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا کام ہو, کب تک کھڑا رہے گا, تو پہلے ان کا کام سن لیں, پھر زیارت تو مولا کی پڑھ ہی لیں گے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کس بات پر خوش ہے, ہمارا کیا دل چاہتا ہے اس سے بحث نہیں ہے, مولا کس پر خوش ہوں گے. میں نے زیارت چھوڑ دیا آدھے پر. جی بھیا فرمائیے. وہ باہر وہ ایک خاتون بلا رہی ہیں آپ کو. میں چلا گیا. بولیے بیٹا پہچانا آپ نے حضور؟ کا نہ کہ یاد ہے آپ کو, ایک مرتبہ آپ ہمارے اڈے پر آئے تھے,
آپ نے پورا عشرے کا لفافہ دیا تھا. ہاں تو کہ میں وہی لڑکی ہوں. پتہ نہیں اس وقت آپ کی زبان میں کیا خلوص تھا کہ میں نے اس دن توبہ کی اور آپ کی زبان کا اثر خود بخود خدا نے رشتہ بھیج دیا. میری شادی ہو گئی. یہ میرا بچہ میری گود میں ہے. جو آپ کو بلانے گیا تھا وہ میرا شوہر تھا. ہم آئے تھے شکرانے کے طور پر کہ اب گناہ کے دلدل سے نکل آئے ہیں, مولا کو وسیلہ قرار دیں گے, یہاں آ کے توبہ کریں گے, اللہ قبول کرے گا, شکرانہ بھی ادا کریں گے. تب تک آپ پر نظر پڑ گئی. میں نے کہا مولا اس آدمی نے مجھ کو گناہ سے نکالا ہے, مولا تمہارے روضے میں بعد میں آؤں گی, اس کا شکریہ پہلے ادا کروں گی. صلوات بر محمد. اور فرمایا آپ نے تو شاگرد کتنا بدظن تھا. مرنے کے بعد جنازے میں اللہ نے دوسرا شاگرد بھیجا کہ جا کے بتاؤ بھیا اس دن آدھی رات کو جو وہاں دکھ رہے تھے اس کے پیچھے راز کیا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس ہمارے علماء واقعاً کبھی کبھی واقعاً جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں نا تو غیرت آتی ہے. دل چاہتا ہے یار ماما ماما اٹھا کے پھینک دو ابا قبا. تم اس قابل ہے ہی نہیں ہو کہ تم منبر پہ جاؤ اور تم مجلسیں پڑھو, لوگوں کو تبلیغ کرو. واقعی ہمارے بزرگ کیسے کیسے گزرے سناؤں آپ کو. یہ تو پرانا آپ نہیں جانتے تھے نا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو جانتے ہیں نا, ان سے پوچھئے گا. 2 بیٹے ان کے, کس کے؟ ایک آغا سید مصطفیٰ اور دوسرے سید احمد. آغا مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے, پہلے سید احمد کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا. جس وقت یہ جلا وطنی کی سنیے آپ, جس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے نجف اشرف میں, پتہ یہ چلا کہ فلاں صاحب بیمار ہیں. اب نہیں معلوم کوئی عالم تھے کیا تھے, بیمار ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ گئے ان کی عیادت کے لیے اپنے خزانچی کے ساتھ. دیکھا ویکھا خیریت ویریت, خزانچی سے اشارہ کیا صبح آ کے مل لینا. تو کافی اتنا کہہ دینا صبح آ کے مل لینا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کچھ دوا علاج کے لیے پیسے لا کے دے دینا. صبح کیا ہوا؟ ہونہار فرزند جن کے لیے لوگ کہتے ہیں زندہ ہوتے تو آج کوئی ان کو مرجع ہونے سے روک نہیں سکتا تھا. دیکھا 2 جلدیں ابھی تفسیر کی کتابیں آئیں ان کی. جوانی میں تو چلے گئے بیچارے. اور یہ بھی ہے کہ مارے گئے, ایکسیڈنٹ ہوا یا ایکسیڈنٹ کروایا گیا صدام وغیرہ سے, اس میں بھی مشکوک ہے. شہید بھی کہے جا سکتے ہیں اور کہتے بھی کچھ لوگ شہید مصطفیٰ. ہوا ہنگامہ. اب صاحب ایسا ہونہار جوان بیٹا, کیسے بتایا جائے باپ کو پردیس میں کہ تمہارے بیٹے کا مرڈر ہو گیا؟ امام خمینی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ صاحب صبح جب وہ بیٹھے تو یہ بھی آ رہے ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں. اپنا جو ہے وہ کوئی کچھ شروع کر رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہو اللہ بندے کا امتحان لے. اب جس کے جموں سے تو کچھ اس ٹائپ کی باتیں, تو اچانک وہ رکے, کہنا بھائی اس طرح کی باتیں تم لوگ کر رہے ہو, کیا مطلب؟ مصطفیٰ مر گئے کیا؟ بھاپ لیا جس انداز کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ ہوا کہ ہاں صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تب تک ان کی نظر پڑ گئی خزانچی پر اپنے. کل گئے تھے کسی مریض کو دیکھنے نا, خزانچی سے کیا کہا؟ صبح آ کے کچھ پیسے دے جانا. نظر پڑ گئی, آپ یہاں کیسے؟ آپ کو تو وہاں جانا تھا, ہم نے آپ سے کہا تھا. کل وہ حضور جب سے یہ ارادہ کیا تب تک یہ خبر آ گئی. جملہ سنیں گے کیا ہے؟ فرمایا سنو, مصطفیٰ کی موت اس کا مرض نہیں ٹھیک کرے گی. ایسے ہمارے علماء ہیں, ایسے ہمارے علماء. اگر آپ دیکھیے مولانا کلب صادق صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ, کلب آب صاحب قبلہ کو تو بہت نہیں جانتا میں, تھے اس وقت ہم پڑھتے تھے نازیہ میں, 77 میں آ گئے تھے. لیکن یہ کہ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد قم چلے گئے تو بہت بس بچے تھے, دور سے دیکھتے تھے کہ جناب پڑھ رہے ہیں, بہت زیادہ وہ نہیں. لیکن بعد میں جب یہاں آئے فیض آباد میں تو ایک دن ایسے ہی علماء کی بات چل پڑی, بھئی یہ سن لیجیے, ختم کیا میں. کلب عابد صاحب کی بات نکل آئی, صلوات پر محمد.
نام سنا ہوگا، ہمارے یہاں فیض آباد میں جو پرنسپل صاحب تھے مرحوم، وہ تقی الحیدری صاحب، عمر میں کافی چھوٹے تھے کلبی عابد صاحب سے. اب آپ یہ سوچ لیے کہ روحی صاحب وغیرہ کے ایج گروپ کے تھے، انتقال جلدی ہو گیا اٹیک وجہ. تو بالکل آپ یہ دیکھیں تو باپ بیٹے کا تقریباً فرق ہو سکتا ہے تقی الحیدری صاحب میں اور کلب عابد صاحب میں. اکبر پور کے پاس، وہ شاید دہیاور یا ارساواں کہیں کی بتا رہے تھے وہ، کہ اس گاؤں میں مجلس تھی، کھانا آیا تو میں نے کھانا نہیں کھایا. اس کے بعد صاحب ان لوگوں نے لا کے اکبر پور اسٹیشن پہ پہنچا دیا. ہم لوگ دیہرا یا کون سی ٹرین آئی اس پر بیٹھ گئے، ریزرویشن تھا ان کا لکھنؤ تک کا، ہم فیض آباد اتر جاتے. اتنے میں صاحب وہ کنڈیاں لے کے چلتے تھے مرحوم کلبی عابد صاحب، انہوں نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں، وہ کنڈیے میں خربوزے رکھے تھے، پلیٹیں رکھی تھیں، چاقو رکھے تھے. کہنے لگے صاحب اب انہوں نے صاحب وہ کنڈیا اٹھائی اپنی، وہ پلیٹ لی اور اس کے بعد وہ چاقو نکالا، پھر وہ صاحب وہ خربوزہ نکالا، وہ گئے صاحب اس کو خربوزے کو دھل وھل کر کے لے آئے. اس کے بعد کاٹ کے میں نے اپنے وہ خود کہہ رہے، میں نے کہا ابھی کھانا کھا کے چلے آ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ مشکل سے، پھر ان کو بھوک لگ گئی، خربوزہ کاٹ رہے ہیں. کہنے لگے میں دیکھتا رہا، وہ کاٹتے رہے، ایک آدھ بار کا حضور لائیے، نہیں. اس کے بعد کاٹ واٹ کر کے باقاعدہ، لیجئے میاں آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا وہاں، نوش فرمائیے. کہنے لگے میں تو ہکا بکا، میرے لیے یہ اتنی دیر سے کر رہے تھے. یہ عظمت ہمارے علماء کی ہے، اس طرح سے انہوں نے خدمت کی ہے، تب اللہ نے ان کو وہ ترقی دی ہے. میں سن 65 کی میری پیدائش ہے، 12 سال کی عمر میں لکھنؤ آیا تھا نازمیہ 77 میں. 77 سے لے کے اب تک میں نے کلب عابد صاحب قبلہ میں بھی نہیں تھا، کلب صادق صاحب قبلہ والے میں بھی نہیں تھا، کہیں نکلا ہوا تھا، لیکن جو میں نے ان دونوں بھائیوں سے زیادہ، اس کے پہلے رہی ہوگی نہیں معلوم، میں نے مجمع آج تک کسی جنازے میں نہیں دیکھا. وجہ بتاؤں؟ صلوات پڑھی، 1 منٹ لگے. ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی، تاریخ تشیع کا سب سے بڑا مجمع آغا بروجردی کے جنازے کا تھا. یہ تو امام خوئینی کی بات تو الگ چیز ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. اس زمانے تک تاریخ تشیع کا سب سے بڑا مجمع آغا بولیے بروجردی کا تھا. ہمارے استاد نے نقل کیا کہ خواب میں دفن وفن کے بعد کسی دن ان کو کسی نے کہا اتنا مجمع کیسے، کوئی آدمی گھر میں نہیں رکا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، کہا مجمع کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قم میں جتنے دن درس دیا، درس میں سوائے مرضی خدا کے کوئی دوسری نیت نہیں رکھی. تو جب نیت اس کے لیے ہوگی، خدا دنیا میں بھی جو ہے وہ عزت دے گا، آخرت میں بھی جنت عطا. صلوات. میری نیت تھی آدھے گھنٹے میں اتر جانے کی، شاید 35 منٹ ہو گئے ہے نا، تو بس 5 منٹ مصائب کے سن لیجئے اور ختم و دعا. اور اب ہم اگر گریز وغیرہ پہ جاتے ہیں دھیرے دھیرے مصائب پر، تو 5 منٹ پھر چلا جائے گا. آپ کہیں گے یہ سب بیوقوف بناتے ہیں یار، جھوٹ بولتے ہیں ممبر بیٹھ کے، مختصر کر کے دیکھو پون گھنٹہ تو پڑھ دیا. تو پون گھنٹے سے بچنے کے لیے میں جلدی سے مصائب. مرحوم امیر انیس رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کا مرثیہ ہے، اس کا ایک سنا ہوگا آپ نے، اکثر پڑھا جاتا ہے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. ذوالجناح پہ سوار ہوئے، آئے، اللہ اکبر. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آ گئے. یہ روایت ہے، مقاتل میں ہے، لیکن شروع کا 1 منٹ کا حصہ وہ میں نہیں پڑھ پایا ابھی تک.
ہوگا کہیں۔ بنارس میں ایک بزرگ شخصیت تھی مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، تو اکثر جاتے تھے جب مجلسوں میں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث دیکھی، یہ روایت پڑھی، یہ شعر کس کا ہے، بھائی یہی سب رہتا تھا۔ ایک دن ایک نشست میں انہوں نے پوچھا، پڑھیے یہ روایت نہیں حضور، انہوں نے فرمایا، بقیہ تو آگے ہے کتابوں میں، جب امام حسین سلام اللہ علیہ ذوالجناح سے گر پڑے، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے متوجہ نا، آواز صاف جا رہی ہے، بس 5 منٹ۔ وہ فرماتے ہیں ذوالجناح کو جب احساس ہوا میرا سوار گر گیا ہے، لجام کو اپنے دانتوں میں دباتا تھا، بار بار آ کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا، شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر یہ لجام پکڑ کے میری سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ملعون ابن سعد نے کہا، پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ۔ اب اس کے آگے تو پڑھا ہے کتاب، ہم نے بھی دیکھا، گھیر لیا یزیدی فوج نے۔ روایتیں کہتی ہیں، پہلے کہیں پڑھا تھا 40، پچھلے سال لاک ڈاؤن میں فرصت ہے تو پڑھ ڈالا پورا مقتل بیٹھ کر کے، تو اس سال جو کتاب پڑھی تھی میں نے محرم میں، انہوں نے لکھا 17 بھی کم نہیں ایک جانور کے لیے۔ روایت کہتی ہے یزیدیوں نے گھیر لیا ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، نتیجتاً 40 یا 17 یزیدیوں کو ذوالجناح نے مارا ہے۔ جب کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب روایت کہتی ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے۔ اچھا ایک بات عقلاً بتا، یہ امام حسین ہیں گرے، اب ذوالجناح کو لوگ پکڑنے پہ لگے ہیں تو ہاتھ پیر چلاتا وہیں نہیں رہے گا نا، پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہوگا۔ جہاں بھی تھا جیسے ہی احساس ہوا کہ اب فوج میرے پیچھے نہیں ہے، جہاں تھا پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا۔ وفاداری تو دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ ذوالجناح نکالتے ہیں، ہمیں ذوالجناح کی وفاداری تو دیکھو، انسان نہیں ملیں گے اس طرح کے۔ پھر بھاگ کے آ گیا، لیکن اب امام کے ہاتھ پہ لجام نہیں رکھ رہا ہے، کیوں؟ لگتا ہے مایوس ہو گیا ہے، یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ پھر جانتے ہیں کیا کیا؟ آیا، بعض کتابوں میں ہے اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو، کاکل کو امام کے خون سے رنگین کیا، اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، اور آن کے در خیمہ پر ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ 5ویں امام نے بتایا ہے یہ کہہ کیا رہا تھا، آیا در خیمہ پر، ہم سمجھ رہے ہیں ہنہنا رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ذوالجناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے، آپ لوگوں نے، کہیں 7ویں کو ہے، کہیں عاشور کے دن ذوالجناح نکلتا ہے، دیکھا ہے نا؟ اکثر جگہوں پہ دیکھا میں نے کہ وہ عاشور کے دن جب امام حسین کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے، ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، مرد جو چیختے ویختے ہیں اپنی جگہ، پھر اس کے بعد یہ ذوالجناح جاتا ہے عورتوں کی طرف۔ کبھی غور کیا کہ یہ ذوالجناح جب عورتوں کی طرف جاتا ہے تو یہ عورتیں کیسا
چیختی ہیں، فریاد کرتی ہیں، جبکہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اس تصور میں نا کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی، آپ ذرا سوچئے جب خیمے کے اندر ذوالجناح کی آواز پہنچی ہوگی کیا عالم ہوا ہوگا۔ روایت کہتی بیبیاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک کم سن بچی آئی، ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتلت شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پالنے والے ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے ہمارے ان علماء کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم و مغفور قلب عابد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ اور قلب صادق صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کی روحوں تک پہنچا دیں، ان کے درجات کو بلند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات جناب باقر صاحب اور جناب شاداب صاحب جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، جو خدا ان کو توفیقات میں ان کی اضافہ فرمائے۔ شاداب صاحب جنہوں نے اپنی تنہا کوششوں سے اور علماء کرام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عشق بنا پر اس نوجوان نے اس مجلس کا اہتمام کیا، خدا ان کو ثواب میں اضافہ فرمائے۔ جناب شاداب صاحب اور ان کے والد محترم جناب باقر صاحب کی جانب سے ان کے تمام بیٹوں کی جانب سے تمام مومنین کرام اور تمام علماء کرام کے شکر گزار ہیں
کہ جو حضرات یہاں پر تشریف لائے، جنہوں نے مجلس میں شرکت فرمائی، خدا ان کو بھی مزید ثواب میں اضافہ فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔